السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین دیتا شام، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کھانا سامنے نہ ہو قرآن کی تلاوت و اصال ثواب منائے۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ میلاد شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آئے تب تلاوت شروع کریں، یہاں تک کہ مٹھائی آنے میں اگر تاخیر ہو تو گلاس میں پانی لا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے خیال سے فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رکے ٹھہریں، آپ انتظار کریں، ابھی فروٹ آیا نہیں ہے، ابھی وہ شیرینی آئی نہیں ہے، ابھی وہ کھانا آیا نہیں ہے، ابھی تو پانی رکھا نہیں گیا ہے، ابھی تو اگربتی جلائی نہیں گئی ہے۔ یہ آپ نے جو یہ سب سمجھ رکھا ہے، جو آپ یہ سب کہہ رہے ہیں اور جو یہ آپ سب کر رہے ہیں، پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ ماننے کو تیار نہیں کہ نئی بات آپ کر رہے ہیں۔ جناب یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، آپ نے علماء سے اس تعلق گفتگو نہیں کی ہے، آپ نے اس مسئلے کو جانا نہیں ہے، تو آپ کو یہ چیزیں نہیں لگ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ اور اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو کسی معتبر سنی عالم دین سے پوچھ لیں آپ، اس کے بعد جو ہے آپ مجھے کچھ کہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں، اگر آیتیں اور سورتیں پڑھ کر کھانا یا شیرینی بغیر سامنے لائے یوں ہی تقسیم کر دی جائیں تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا اور فاتحہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں۔ یہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہوگا، آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو نیا سب سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری جگہ فتاوی رضویہ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان غلط ہے، یہ گمان غلط ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اب خلاصہ یہ سمجھ لیجئے، خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنے میں حرج نہیں، بلکہ احادیث سے اس کی اصل ثابت ہے۔ اور فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنے کو ضروری خیال کرنا یہ درست نہیں ہے کہ نہیں کھانا سامنے ہونا چاہیے تبھی فاتحہ ہوگی، یہ خیال درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے اور اس کا 1-2 بار چھوڑ دینا برا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے پر انسان گنہگار ہوگا۔ لہٰذا جس طرح تراویح مردوں کے لیے اب یہ جو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں، جس طرح تراویح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اس سے ہماری وہ مابین درس حاصل کریں جو سمجھتی ہیں کہ تراویح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ عورتیں تراویح کا اہتمام جس طرح مرد حضرات کرتے ہیں عورتیں نہیں کرتی ہیں، دیہات وغیرہ میں تو پڑھتی ہی نہیں ہے، وہ شہروں میں بھی شاید ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح عرض یہ کرنا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، انہیں بھی تراویح پڑھنی ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ جماعت سے تراویح نہیں پڑھ پاتے تو پھر بعد میں تراویح نہیں پڑھتے، سمجھتے ہیں کہ اب وہ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے، آپ سحری ختم ہونے تک تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی شخص کسی کام سے گیا تھا، شاپنگ کرنے گیا تھا یا کچھ اور کرنے گیا تھا، ضروری کام سے گیا تھا، اب جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی جماعت ہو چکی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے تراویح پڑھنی، آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، آپ تراویح 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ جماعت سے نہیں پڑھ پائے تو آپ تراویح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کبھی کبھی جب تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت یا 6-8 رکعت جو ہے ہو چکی ہے کیونکہ لیٹ آئے۔ اب یہ تراویح پڑھنے میں جب شریک ہوئے تو امام صاحب نے تو 20 رکعت تراویح پڑھا لی، اب یہ چونکہ لیٹ آئے تھے، ان کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی چھوٹ چکی ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 20 رکعت امام صاحب نے تراویح پڑھا لی، اب یہ صاحب بھی جو ہے بس ساتھ میں سلام پھیرے اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو آپ کی جو 6 رکعت 8 رکعت 4 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی وہ کب پڑھیں گے آپ؟
آپ نے تو 20 رکعت تراویح پڑھی نہیں ہے، تو یہ آپ کو بعد میں پوری کرنی ہے، آپ اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، اس کا بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ پانچویں اور آخری بات یہ کہ بعض لوگ کیکڑا کھاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کیکڑا کھانا حرام ہے۔ سمندر کے پانی کے جو جانور ہیں ان میں احناف کے نزدیک صرف اور صرف مچھلی کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی دوسرا جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ بہرحال احناف کے نزدیک کیکڑا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ عرض یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اصلاح معاشرہ مشن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ پھر ہماری جو ہے آڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں کہیں، ہماری نظریں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ کریم اگر کوئی بات آپ ہمیں کہتے ہیں تو انشاءاللہ کریم اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔